السلام علیکم سامعین، تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں رانا راشد بن رشید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت کا کہنا ہے کہ منی بجٹ کے باعث 7 ارب روپے کمی کا سامنا ہوگا۔ العزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست دائر۔ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو پی ایس سی چیئرمین بنانا وزیر اعظم کی بڑی غلطی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ بنی گالہ ریگولائز ہو سکتا ہے تو کراچی کی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ افغان ایئر بیس کے فضائی حملے میں 16 شہری جاں بحق۔ اداکارہ روحی بانو کی حکومت سے استدعا، روحی بانو کا جسد خاکی پاکستان لایا جائے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ منی بجٹ اقدامات کے باعث 7 ارب روپے ریونیو کمی کا سامنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل سٹیل کی پیداوار سالانہ 10 لاکھ ٹن پر پہنچنے پر خوشی ہے۔ ابھی ہم پیچھے ہیں، مگر اب سٹیل کے شعبے میں کچھ بہتری ہو رہی ہے۔ عبدالرزاق داؤد نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت مشاورت کے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنائے گی۔ منی بجٹ آئندہ چند روز میں منظور ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ منی بجٹ ہماری سمت کا تعین کر رہا ہے۔ پاکستان میں بجٹ بنانا روایتی طور پر ایک نمبر گیم رہا ہے اور اس بار حکومت نے اس روایت کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت تاجر برادری کی نمائندہ حکومت ہے جو تجارت و صنعت کے فروغ کے لیے کام کرے گی۔ منی بجٹ اقدامات کی وجہ سے 7 ارب روپے ریونیو کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ہمیں صنعتی پالیسی کی ضرورت ہے جو میرے ذہن میں ہے، جسے حتمی شکل دینے کے لیے جلد چیمبر آف کامرس کے مشاورتی دورے کروں گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے وکیل خواجہ حارث کی وساطت سے العزیزیہ ریفرنس میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہیں عارضہ قلب لاحق ہے، اس لیے طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کی جائے۔ واضح ہے کہ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر رکھا ہے اور وہ اس وقت لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ہیں۔ MQM کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اگر بنی گالہ ریگولائز کیا جا سکتا ہے تو شہر کی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منی بجٹ کے کاغذات میں کراچی پیکج کہاں ہے؟ کراچی کو پیکج نہیں بلکہ اس کا حق چاہیے۔ کراچی 1500 سے 2000 ارب ٹیکس دیتا ہے، اسے 200 ارب سالانہ ملنے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میئر کراچی وسیم اختر شہر میں توڑ پھوڑ پر لگے ہیں، 10,000 دکانیں اور 1500 مکان مسمار کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر بلدیات سعید غنی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہ کام ان سے کروایا گیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے شہباز شریف کو پی اے سی کا چیئرمین بنانے کو وزیر اعظم عمران خان کی بہت بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے حکومت میں آ کر اسے سنبھالا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جعلی شماریات کے ماہر تھے۔ شہباز شریف کو پی اے سی کا چیئرمین بنانا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس معاملے پر میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا، پروٹوکول کے ساتھ وہ اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال سے درخواست کرتا ہوں کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کریں۔ کرپشن کیس میں گرفتار ملزم کی پارلیمنٹ میں پالیسی بیان دینے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ افغانستان میں حکومتی فورسز کے فضائی حملے میں 16 شہری جاں بحق ہو گئے۔ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ فضائی حملہ ایک گھر پر کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انجمن تاجران سٹی فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکھ اور جنرل سیکریٹری چودھری محمود عالم جٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل طور پر ہڑتال کی گئی، گھروں پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ یہ بھارتی حکومت اور بھارتی افواج کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ وہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکے۔ ماضی کی معروف پاکستانی اداکارہ روحی بانو کو ترکی کے شہر استنبول میں امانتاً سپرد خاک کر دیا گیا۔ روحی بانو کی بہن کا کہنا ہے کہ انہوں نے روحی بانو کی میت پاکستان لانے کے حوالے سے حکومت سے درخواست کی ہے، لہٰذا جب تک ان کی میت پاکستان نہیں آ جاتی انہوں نے امانتاً روحی بانو کو استنبول میں ہی سپرد خاک کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ روحی بانو نے 70 اور 80 کی دہائی میں ملکی ڈرامہ انڈسٹری پر راج کیا تھا اور انہیں ان کی فنی خدمات کے عوض صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ پی سی بی نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں شامل وقاص مقصود کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، جبکہ فاسٹ بالر محمد عامر کی واپسی ہوئی ہے۔ کھلاڑیوں میں کپتان سرفراز احمد، بابر اعظم، فخر زمان، عثمان، حسین طلعت، شعیب ملک، محمد حفیظ، شاہین آفریدی، عماد وسیم اور محمد عامر جگہ پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ قومی ٹیم کے جنوبی افریقہ ٹور کے آخری مرحلے میں دونوں ٹیموں کے درمیان T20 میچز 1 فروری، 3 اور 6 فروری کو ہوں گے۔